آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں بات کروں گا تہران سے تل ابیب کی۔ دو ملک اور دونوں ملک آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسرائیل نے حملہ کیا اور اس کے بعد جواب میں ایران نے حملہ کیا اور یہ تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں۔ آج جب آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں تو آج پوری رات 19ویں راؤنڈ کا حملہ ایران نے کیا اور اس میں بڑی تباہی کی اپنے 19ویں راؤنڈ میں، اور اسرائیل بھی ریاکٹ کر رہا ہے۔ اب بات بھی چل رہی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکا جائے، لیکن امریکہ جو ہے وہ کھیل کھیل رہا ہے۔ کبھی کہہ رہا ہے ایران پہ حملہ کریں گے، کبھی کہہ رہا ہے بات چیت کریں گے۔ کیا مقصد ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو ایک میڈیا ہے جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسرائیل کی تصویر جو حقیقی تصویر ہے وہ نہیں بیان کر رہا، لیکن ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران تباہ ہو گیا۔ اب آپ فرق دیکھیے کہ ایران نے کسی میڈیا پر پابندی نہیں آئی، وہاں تمام میڈیا کے لوگ جائیں اور جو کچھ ہے وہ بیان کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ایران میں کوئی کیجویلٹی ہوتی ہے، لوگ مرتے ہیں، تو اس کو ایران واضح طور پر بتا دیتا ہے کہ یہ لوگ مارے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ اب تک ایران نے بتایا ہے کہ 400 سے 500 لوگ مارے گئے ایران میں اسرائیلی حملے میں، لیکن اسرائیل میں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 30-40 لوگ مارے گئے۔ یعنی اتنی چیزوں کو چھپاتا ہے اسرائیل۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ الجزیرہ پہ پابندی عائد کر دی، یہی نہیں بلکہ کہا کہ الجزیرہ کو جو دیکھے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ آپ دیکھیے کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ اسرائیل چھپانا چاہتا ہے۔ غزہ کے معاملے میں بھی اسرائیل چھپاتا رہا ہے اور اب ایران کے معاملے میں بھی اسرائیل چھپا رہا ہے، لیکن سچائی تو سامنے آ ہی جاتی ہے۔ اب تک غزہ، دوسرا غزہ جو ہے وہ اسرائیل بن چکا ہے، اور اس کی تصویر اور ایران کی آپ یہ دیکھیے جو کہا جا رہا ہے کہ قم جو ہے وہ تباہ ہو گیا، مشہد تباہ ہو گیا، تہران تباہ ہو گیا، اصفہان تباہ ہو گیا، تمام جو ایک تباہی کا منظر دکھایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا، اب وہاں پہ انٹرنیٹ بھی چالو ہو گیا ہے، وہاں سے خبریں بھی آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان سے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے انہیں بھی ایران نے بہت آرام سے یہاں بھیج دیا، یعنی فلائٹ بھی اپنی ساری شروع کر دی۔ اب آپ بتائیے، اور اب آپ اسرائیل کی حالت دیکھ لیجیے، اسرائیل میں بھگدڑ مچی ہوئی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ آپ دیکھیے CNN کے نامہ نگار، یہ شہر نیوز ایجنسی نے وہاں سے CNN کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ CNN کی نامہ نگار نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تہران کے شہری امریکہ کی دھمکیوں اور اسرائیل کے حملوں کی پرواہ کیے بغیر معمول کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اچھا دیکھ لیجیے، جمعہ کی نماز میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ نکلے، کفن پہن کے لوگ نکل گئے، کفن پہن کے، اور جو علماء تھے انہوں نے وردیاں پہن لی فوج کی۔ یہ جو جذبہ ہے، اور اس کے علاوہ تہران کی سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق ہے، شاپنگ مال اور سپر مارکیٹ میں اشیاء خوراک بہت ہی وافر مقدار میں موجود ہیں، یعنی کوئی بھگدڑ نہیں ہے۔ جبکہ آپ تل ابیب اور دوسری جگہوں پہ دیکھیں تو وہاں پورے کے پورے مال خالی ہو رہے ہیں، سپر جو مارکیٹ ہے وہ خالی ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ اسٹور کر رہے ہیں، بھر کے رکھ رہے ہیں، اور بہت سے تو لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میں بھی اس پہ آؤں گا۔ CNN کے رپورٹر نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ میں نے تہران شہر کا پورا دورہ کیا، جہاں لوگ معمولات زندگی میں مصروف ہیں۔ پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل کی کسی بھی طرح کی کوئی قلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی لائن دیکھی گئی ہے۔ ریسٹورنٹ میں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کھانے پینے اور تفریح میں مشغول پائے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تہران کے شہری اختتام ہفتہ کی تعطیل مکمل کر کے بڑی تعداد میں اپنے شہر کی جانب لوٹ رہے ہیں، اور اس وقت تہران میں جمعہ کو نماز کے بعد لاکھوں شہریوں نے اپنے غیر معمولی اتحاد اور یکانگت
کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کو زبردست انداز میں للکار اور اسلامی جمہوری نظام اور رہبر انقلاب اسلامی سے بھرپور وفاداری کا اعلان کیا اور صہیونی و امریکی سازشوں کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا۔ اب یہ سحر نیوز جو ہے اس نے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ CNN کے حوالے سے یہ پوری رپورٹ دی ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے جو تہران کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ اب آپ اگر دیکھیں جو یہاں کی صورتحال ہے اسرائیل کی، تو وہاں پہ آپ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، یعنی شہر چھوڑ رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں۔ 90% لوگ آج وہ اسرائیل سے جانا چاہتے ہیں، اسرائیل سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے یہ رپورٹ جو آ رہی، میں اس حوالے سے یہاں پہ پوری رپورٹ آپ خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے کے حالات ہیں۔ تو اب آپ کمپیئر کیجئے، میں نے اسی لیے اس کا عنوان جو رکھا وہ تہران سے تل ابیب تک۔ تل ابیب کی جو تصویریں آ رہی ہیں، وہاں پہ جو بڑے تمام سینٹر تھے، وزارت تھی، چاہے وزارت دفاع ہو یعنی رکشا منترالے ہو یا گرہ منترالے ہو یا وہاں پہ جو ایکسچینج آفس ہے وہ ہو، تمام جو بڑے بڑے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ حیفا پورٹ ہو یا بین گورین ایئرپورٹ ہو یا اور جو وہاں پہ مقامات ہیں، ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ وہاں تباہی نظر آئے گی۔ اتنے حملے ایران نے کیے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ آپ دیکھیے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایران ختم ہو گیا۔ ایک پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ امریکہ کا قبضہ ہو گیا ہے ایران پر، یہ کہا گیا تہران پر قبضہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن آج وہاں پہ آپ دیکھیے، اور کل وہاں سے جو ایک مولانا ہے انہوں نے باقاعدہ قم سے اور وہاں کی زندگی کو دکھائی کہ دیکھیے یہاں سب بہت جیسے پہلے نارمل طریقے سے لوگ رہ رہے تھے ویسے ہی رہ رہے ہیں، نہ کوئی بھگدڑ ہے، نہ کوئی شور ہے، کچھ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اتنی تباہی، اور یہ 75 سال میں پہلی بار ہوا ہے کہ جنگ اسرائیل کے اندر داخل ہو گئی۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ایران سے اسرائیل کب تک لڑ سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کی اکنامی پوری طرح سے چوپٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈیفینسو سسٹم میں بہت خرچ ہو رہا ہے، $200 ملین ہر روز یہ اسرائیل کے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے 20-22 مہینے سے وہ غزہ میں اسی طریقے سے پیسے کو خرچ کر رہا ہے، وہاں پہ حملے کر رہا ہے اور ہوتی کو بھی ڈیفینڈ کر رہا ہے، ادھر لبنان میں بھی۔ تو اب یہاں پہ یہ ایک بڑا سوال آ گیا ہے کہ آخر کیسے یہ لڑ پائے گا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ دیکھیے یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کتنا نقصان ہے۔ تو یہ پورا نقصان اگر آپ دیکھیں اب بار بار منت کر رہا ہے، ادھر امریکہ جو ہے وہ نہ جانے کیوں اسرائیل کو اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے کہ گویا کہ امریکہ ہی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بہرحال ایک خوف تو ہے، ڈر تو ہے، کیونکہ پہلی بار ایسا نظارہ کسی نے دیکھا دنیا میں جس طرح سے ڈیفینسو سسٹم کا اپنے گنگان اسرائیل کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ تو ایسے میں آپ یہ جو تصویر آ رہی ہے چاہے تل ابیب کی ہو یا دوسرے شہروں کی، آپ دیکھیے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھیے کہ دو جو ملک ہیں وہاں کی ایک تصویر ہے، اور اسرائیل تقریباً اگر امریکی رپورٹ بھی مانے تو 1/3 جو ہے کم از کم وہ ختم ہو گیا ہے، اور ایران نے کہہ دیا ہے تمام اسرائیل کے لوگوں سے کہ وہ اسرائیل چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ اب اسرائیل رہنے کے قابل نہیں بچے گا۔ اور یہ بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ اسرائیل کی تعمیر میں بھی کافی وقت لگے گا اور کافی پیسے بھی وہاں پہ خرچ ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھیے، اور دہائی بھی میرا UN چارٹر کی یاد آ رہی ہے، اور نہ جانے کون کون سے قانون اب اسرائیل کو یاد آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آخرکار نتنیاہو کو ہو گیا، کیونکہ نتنیاہو کو لگ رہا تھا کہ ہم ایران پر حملہ کر کے اور
अपने आप को एक सुपर पावर तस्वुर करवा लेंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इन पर हमला किया है वहाँ इजराइल भी तबाह हुआ और नेतन्याहू का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया और ग्रेटर इजराइल तो अब बन ही नहीं सकता। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।